حضرات جڑا میں حوالہ ہن پیش کر لگا نا، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا اے حوالہ قادیانیاں دے نال مناظرہ کردیاں، پنچایتی مناظرہ کردیاں پیش کیتا گیا تے اے حوالہ ویکھ کے 5 قادیانی مسلمان ہو گئے۔ 5 قادیانی الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب ہے مرزا قادیانی دی، اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کتاب دا نام کتاب البریہ، جلد نمبر 13، روحانی خزائن۔ اور اے دے اُتے لکھے ہے، اے کتاب دا حوالہ ہے، چھاپا مرزائیاں دا اے شائع ہوئی ہے ربویوں کتاب ہونا دی۔ میں تانوں ایک ہور گر دی گل دساں، قادیانی حیات مسیح دے گفتگو کرے گا، قادیانی جیڑا ہے اے ختم نبوت تے گفتگو کرے گا، قادیانی مرزے دی زندگی تے کدی گفتگو نہیں کرے گا، قادیانی مرزے دے عقائد تے گفتگو نہیں کرے گا۔ اور کسے قادیانی نو پتہ چل جائے کہ قادیانی دا اے عقیدہ جو میں بیان کر رہا، اگر دل و جان دے نال اونوں پڑھے 1 منٹ تو پہلا وہ مسلمان ہو جائے گا، قادیانی نہیں رہ سکتا۔ اے او دی کتاب جے، صفحہ نمبر او دا 105 صفحہ ہے، اور اے دے اُتے نعوذ باللہ لکھے ہے۔ اے دے تے لکھے ہے کہ میں خدا وا، مرزا لکھدا پیا میں خدا وا، آسمان نو میں بنایا، نعوذ باللہ زمین نو میں بنایا، آدم علیہ السلام نو میں پیدا کیتا۔ استغفر اللہ۔ اے کتاب جس ملعون دی۔ اور میری یہ بات اس وقت قادیانی بھی سن رہے ہیں، میں انہوں نے دعوت دینا پیا، انہاں کتاباں نو پڑھو۔ ایویں تے نہیں اسی کہیں دے قادیانی کافر نے، وجہ کی ہے؟ اور یہ فتویٰ میرا نہیں، مرزا قادیانی دی ایک کتاب ملفوظات، اور اسی طرح مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380، او دے اُتے لکھے ہے کہ جیڑا بندہ ماں دے پیٹ چو جن جنم لیا تے بعد دے اندر دعویٰ کرے میں رب ہاں، مرزا لکھدا وہ پکا بے ایمان ہے تے کافر ہے۔ یہ کنے لکھے ہے؟ مرزا قادیانی لکھے ہے کافر ہے۔ گویا کہ اپنی تحریر دی روشنی دے اندر مرزا قادیانی کافر ہے، اور ایدہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ پھر اسی طرح میرے کو کتاب موجود ہے حقیقت الوحی، او دے اندر نعوذ باللہ لکھ دا ہے، آندہ ہے کن فیکون صفت میری ہے، نعوذ باللہ من ذالکا، جو چاہوا میں کرا، میں کن کہاں، اوہ کن ایک کہندہ ہندہ اللہ اللہ اللہ۔ پھر جڑے حالات اے دے نال بنے نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے نال جدوں اے میدان دے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین نے ذلت دی موت اور منہ منگی موت اللہ نے اینو دیتی ہے، اور پھر کدی انج دی موت نہ اینو آندی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے، بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڈے سارے والوں درود پاک دیاں برساں نازل فرمائے۔ حضرات، علماء کرام دی کثیر تعداد اسٹیج تے موجود ہے، شہری اور تحصیلی اور ضلعی قیادت، اللہ ان علماء کرام دا سایہ ساڈے سب دے سراں تے تادیر قائم تے دائم رکھے۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا کہ تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے، اور انشاءاللہ جو اج دے پروگرام دی غرض و غایت ہے اس حوالے دے نال تساں احباب نو تھوڑا جہا سبق سناواں، اور دوسرا اج دے اس پروگرام دے ذریعے جو بگڑے ہوئے اسلام تو دور نے، یعنی کہ قادیانی لوگ، انہاں نو ایک دعوت فکر بھی پہنچاوا۔ میں آ رہا سا، منو پہلے اطلاعاں مل گئیاں کہ تواڈے متعلق قادیانیاں نے فیس بک اور واٹس ایپ تے گالیاں شروع کر دیتی ہیں۔ چلو اللہ رب الرحمان دا احسان ہے کہ اپنے گالیاں نہیں نکال دے، بیگانے نکال دے نے۔ حضرات، میں انتظامیہ اور بالخصوص شیر ربانی حضرت قاری محمد عمران صاحب ربانی انہاں نو اج دے پروگرام دی مبارکباد بھی پیش کرنا اور دعا کرنا اللہ حضرت قاری صاحب اور انہاں دے رفقا انہاں سب واسطے اج دے پروگرام نو ذریعہ نجات بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ ٹھلی جی آمین کہندے ہو، حالے تے دعاواں بڑیاں لینیاں، انہاں مجاہداں واسطے دعاواں کریا کرو۔ اس پروگرام دی اس قدر ضرورت، اور میں سمجھنا کہ اس دور دے اندر نبی دی ختم نبوت دے پہرے داری دینا پہلے نالوں زیادہ اس دور دے اندر ضروری ہو چکے ہیں، کیونکہ بڑے فتنے آ رہے ہیں، آئے روز نیا فتنہ، اور جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے اسی پہرے دیاں گے، انشاءاللہ یہ فتنے اسلام دا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے۔ گویا کہ فتنیاں دے اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور جنہاں نے پہرے داریاں کیتیاں، پہرا دیتا، انہاں واسطے دعاواں کرتے رہا کرو۔
کہ اللہ جنہ تیرے نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، اللہ انہاں سب نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پلا۔ یہ جنہ پہرا دیتا ہے نا، اور اسلام بر صغیر دے اندر جو محفوظ رہا ہے تواڈے اکابرین نے پہرا دیتا ہے۔ یہ جس وقت پہرا دیتا قادیانی نے جدو نبوت کا دعویٰ کیتا، میرے شیخ حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جدو کفر دا فتویٰ لگایا، اب میرے کو ایک کتاب ہے جدا نام ہے روحانی فضائل حقیقت الوحی۔ ایک کتاب مرزا قادیانی دیے اور اے دے 257 صفحے دے اتے مرزا قادیانی اعتراف کر رہے ہیں کہ اے جدو فتویٰ کفر آیا نا، اے دا اثر ساڈی بر صغیر دی قوم تے اس ملک تے اینا پیا کہ ساڈے نال اور جڑے میرے پیروکار نے اونا دے نال لوگ سلام لینا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ ایک کدو کہ جدو پہلا فتویٰ کفر میرے اکابرین نے جتھے پہلا جدو دیتا ہے نا، اس قدر اس فتویٰ کفر دا اثر پیا پورے بر صغیر تے کہ قادیانی نو اے دے اندر لکھنا پیا کہ لوکی اس قدر متنفر ہو گئے گویا کہ بر صغیر دے اندر آگ لگ گئی۔ اے ساڈے اکابرین نے پہرا دیتا ہے تے اللہ دی رحمت دے نال اسلام بچیا رہا، محفوظ رہا۔ اور پھر آپ میرے کو کتاب شائع کیتی ہے مولانا اللہ وسایا صاحب نے، احتساب قادیانیت، اور یہ رائٹر نے مولانا محمد شفیع خالد وزیر آبادی، MS خالد وزیر آبادی، احتساب قادیانیت، جلد نمبر 23 ہے۔ علماء بھی موجود نے، ذمہ داری دے نال حوالہ کے دین لگا، انتہائی توجہ نہ سماعت فرمانا اور انہاں پہرے داراں واسطے دعا کرے آج جنہ نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 463 اس کتاب دا۔ اور اے بزرگ میرے مسلک دے نہیں، اے دیوبند مکتبہ فکر دے بزرگ نے مولانا محمد شفیع خالد وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھے ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی اپنی تبلیغ بھرپور کر رہے سی، اس موقع تے اللہ نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نو پیدا کیتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اللہ دی برہان نے، مولانا خالد وزیر آبادی لکھ دینے اللہ دی برہان نے، اگر مولانا پیدا رب نہ کردا انج لگدا سی ساری دنیا نے مرتد ہو جانا سی۔ اے کتاب جے اس واسطے حق بندا ہے انہاں پہرے داراں واسطے دعا کرنا، اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے پہرے دیندیاں، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت دے اندر انہاں نو ساتھ نصیب فرما، اور جڑے زندہ نے جو پہرا دے رہے نے اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دا حقدار بنا۔ ایتھے ضمناً ایک بات آ گئی، پھر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو نو تسا احباب تک پہنچاواں گا۔ حضرات میرے کو ایک کتاب ہے براہی نے اپنا ایدہ نام روحانی خزائن، اور جلد نمبر 17 نالے میں نال ہی مسئلے بھی حل ہوندے جان، نالے کتاباں بھی تسی ویکھدے جاؤ۔ ایک قادیانی چھاپا ہے، مرزا قادیانی دی کتاب ہے، اور
ਤੋਹਫਾ ਗੋਲੜਵੀਆ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 215 ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਫਤਵੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ وہ اہل حدیثاں دے بہت بڑے عالم دین مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے رحمت اللہ علیہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب تو پہلا میرے تے کفر دا فتوہ لگایا، تے کفر دا فتوہ لگوان والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے منو بڑا ہی پریشان کیتا ہے، بڑا ہی پریشان کیتا ہے۔ اے جلد نمبر 17 توحفہ گولڑیا دے اندر مرزا قادیانی خود اعتراف کردہ پیا، اور ایسے صفحے تے آؤ ایک نواں حوالہ سن لو، نواں حوالہ سن لو۔ مرزا قادیانی ایسے صفحے تے اعتراف کردہ ہے کہ سب تو پہلا میرے تے اتے قتل دا فتوہ کسے لگایا، وہ بھی اہل حدیثہ دے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی لگایا۔ نواں ایک آ گیا جے حوالہ۔ تو اس واسطے جیڑی میری بات سی نا ابتدا دے اندر کہ اپنے علماء واسطے، انہاں فوجیاں واسطے، انہاں پہرے دارہ واسطے دعا کردے رہا کرو، اللہ رب العالمین انہاں دی خدمات قبول فرمائے۔ اب دیکھو نا قومی اسمبلی دے اندر سانو تے پتہ ہی نہیں نا کی معاملہ بنیا ہے۔ قومی اسمبلی دے اندر قاضی فائز عیسیٰ دی عدالت دے اندر اپنا سپریم کورٹ دے اندر ایک کیس لگ گیا کہ مرزیہ نو قادیانیہ نو اپنی کتاباں قرآن مجید دے تراجم لکھن دی اجازت خیر صلی۔ تو اس وقت ولی کامل قائد اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہاں دے وکیل جدو پیش ہوئے نا کہ بالکل اسی اجازت نہیں دیاں گے، کیونکہ میں دساں گا انشاءاللہ کیوں نہیں اسی اجازت دیاں گے قرآن مجید انہاں نو تحریر کرن دی یا دی تفسیر لکھن دی یا چھاپن دی کیوں نہیں اجازت دیاں گے، وہ دی وجوہات نے۔ تو جس وقت حضرت ساجد میر حافظہ اللہ دا وکیل پیش ہویا ہے، جی تسی کون ہو؟ اے میں وکیل ہاں، کنہ والوں؟ حضرت پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ والوں۔ اچھا موقف پیش کرو، موقف پیش کیتا، سن لیا موقف جج صاحب نے، جی مولانا فضل الرحمان صاحب تسی تشریف لیا، تہاڈا کی موقف؟ اے جو علامہ ساجد میر دا موقف ہے وہی میرا موقف، جو انہاں دا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ دیگر علماء بریلوی آئے نے، ہاں جی کی موقف ہے؟ جو انہاں دا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ انہاں درویشاں واسطے دعا کر دے رہا کرو۔ اللہ 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 حضرات تسی تشریف فرماؤ نا، کچھ باتاں میں تواڈے نال کرنا چاہنا۔ ایمان لیاؤن واسطے سب تو پہلا ضروری اے وے اللہ دی توحید تے ایمان لے آندا جائے، اللہ دی بولو اللہ دی توحید تے ایمان لے آندا جائے۔ توحید والیو تساں تے توحید واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں، اللہ 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 سب تو پہلا ایمان لے آن واسطے توحید تے ایمان لے آندا جائے۔ اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ اپنی ذات دے اندر یکتا ہے۔ ہاں جی میں ہن ایتھے ایک سوال ہے او دا جواب دینا چاہنا۔ وہ سوال ہے کہ قادیانیہ نو کافر قرار کیوں دیتا گیا؟ قومی اسمبلی دے اندر اس وقت ایک رسالہ پیش کیتا گیا جدا نام سی ملت اسلامیہ کا موقف۔ سمجھو آج موقف ہی ہلکا پھلکا تواڈے سامنے رکھنا ہے کہ کیوں انہاں نو قادیانیہ نو کافر کیوں قرار دیتا گیا، او دی وجہ کی ہے۔ پہلا اللہ دا قرآن سن لو۔ مرزا قادیانی جڑا ہے نا، پہلی بات مرزا قادیانی کافر کیوں میں؟ اے اللہ رب العالمین دی ذات دے اندر شرک کردا ہے۔ اللہ میری توبہ بلکہ خدائی دعوے دار ہے، خدا ہوندا دعویٰ کردا ہے۔
آؤ اللہ دا قرآن سنو. اللہ فرماتے نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رب العالمین اپنا تعارف کرا رہے ہیں کتے اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ساری کائنات نو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات دا حاجت روا تے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. حضرات جڑا میں حوالہ ہن پیش کر لگا نا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا اے حوالہ قادیانیاں دے نال مناظرہ کردیاں پنچایتی مناظرہ کردیاں پیش کیتا گیا تے اس حوالہ ویکھ کے 5 قادیانی مسلمان ہو گئے. 5 قادیانی الحمدللہ مسلمان ہو گئے. ایک کتاب ہے مرزا قادیانی دی اور صفحہ نمبر 105 ہے. کتاب دا نام کتاب البریہ جلد نمبر 13 روحانی خزائن. اور اے دے اتے لکھے ہے اے کتاب دا حوالہ ہے چھاپا مرزیاں دا اے شائع ہوئی ہے ربویوں کتاب ہونا دی. میں تانوں ایک ہور گر دی گل دساں قادیانی حیات مسیح دے گفتگو کرے گا. قادیانی جیڑا ہے اے ختم نبوت تے گفتگو کرے گا. قادیانی مرزے دی زندگی تے کدی گفتگو نہیں کرے گا. قادیانی مرزے دے عقائد تے گفتگو نہیں کرے گا. اور کسے قادیانی نو پتہ چل جائے کہ قادیانی دا اے عقیدہ جو میں بیان کر رہا اگر دل و جان دے نال اونوں پڑھے 1 منٹ تو پہلا وہ مسلمان ہو جائے گا. قادیانی نہیں رہ سکتا. اے او دی کتاب جے صفحہ نمبر ہے 105 صفحہ اور اے دے اتے نعوذ باللہ لکھے ہے. اے دے تے لکھے ہے کہ میں خدا وا. مرزا لکھدا پیا میں خدا وا. آسمان نو میں بنایا نعوذ باللہ زمین نو میں بنایا آدم علیہ السلام نو میں پیدا کیتا. استغفر اللہ. اے کتاب جس ملعون دی. اور میری یہ بات اس وقت قادیانی بھی سن رہے ہیں. میں انہوں نے دعوت دینا پیا انہاں کتاباں نو پڑھو. ایویں تے نہیں اسی کہیں دے قادیانی کافر نے وجہ کی ہے. اور یہ فتویٰ میرا نہیں مرزا قادیانی دی ایک کتاب ملفوظات اور اسی طرح مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 او دے اتے لکھے ہے کہ جیڑا بندہ ماں دے پیٹ چو جن جنم لیا تے بعد دے اندر دعویٰ کرے میں راباں مرزا لکھدا او پکا بے ایمان ہے تے کافر ہے. یہ کنے لکھے ہے؟ مرزا قادیانی لکھے ہے کافر ہے. گویا کہ اپنی تحریر دی روشنی دے اندر مرزا قادیانی کافر ہے اور ایدہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں. پھر اسی طرح میرے کو کتاب موجود ہے حقیقت الوحی او دے اندر نعوذ باللہ لکھ دا ہے آندہ ہے کن فیکون صفت میری ہے. نعوذ باللہ من ذالکا جو چاہوا میں کرا میں کن کہاں اوہ کن ایک کہندہ ہندہ اللہ اللہ اللہ. پھر جڑے حالات اے دے نال بنے نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے نال جدوں اے میدان دے اندر آیا ہے اللہ رب العالمین نے ذلت دی موت اور منہ منگی موت اللہ نے اینو دیتی ہے اور پھر کدی انج دی موت نہ اینو آندی. میں جڑی گل کرنی چاہنا کہ رب دی توحید دا منکر اور اینو منن والے بھی رب دی توحید دے منکر. پتہ لگا جیڑا بندہ اللہ تو سوا کسے نو اپنا معبود ماندا ہے وہ مسلمان ہو سکدا نہیں مسلمان ہو سکدا. ہن تھوڑا اگے چلیے کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اللہ رب العالمین دوسرا پہلی گل اے وے کہ ایمان لے آن واسطے ضروری ہے ایمان لے آن واسطے ضروری ہے رب دی توحید تے ایمان لے آندا جائے اور پھر اس تو بعد
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت تے ایمان لے آندا جائے۔ اللہ فرماتے نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو۔ حضرت ربانی صاحب فرما رہے ہیں کچھ سادی سادی گل کرے آجے، ہاں جی محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، حضرت ابراہیم ظہیر صاحب، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، تے نواں نبی جگتے نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ساڈا ایمان ہے اللہ رب العالمین تو بعد اگر کسے ہستی دا شان تے مقام ہے وہ کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ساڈا ایمان ہے آپ تو بعد نبوت بھی ختم ہے، آپ تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، شریعت بھی ختم ہے۔ اللہ 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 انہیں قادیانی کافر کیوں نے وجہ کی ہے؟ او دی وجہ ہے آ کتاب ہے میرے کول اور ایدہ نا حقیقت الوحی، حقیقت الوحی کتاب ہے اور ایدہ صفحہ نمبر 521 صفحے دے ہوتے مرزا قادیانی لکھ دے پیا آندہ میں سارے انبیاء دا مجموع آوا، نعوذ باللہ من ذالک، آندہ آدم بھی میں وا، نوح بھی میں وا، اور اسی طرح ہود بھی میں وا، ابراہیم بھی نعوذ باللہ میں وا۔ ایک کون لکھ دے؟ قادیانی لکھ دے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے میرے کول کتاب صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 17 روحانی خزائن 40 موجود ہے۔ او دے اندر لکھ دے میں تے او نبیاں او پیغمبراں جنوں ویکھن واسطے نبیاں نے رب کولو دعاواں کیتیاں، خواہش دا اظہار کیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات انہاں دا عقیدہ ویکھو کس قدر غلیظ عقیدہ، اور ایتھے ہی بس نہیں، جلد نمبر 18 روحانی خزائن ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 10 سطر نمبر 12 سائیڈ او دی دائیں، او دے اتے لکھدا نعوذ باللہ من ذالکا، آندہ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر دفن ہوئے نے، اونا دی روح میرے اندر داخل کر دیتی گئی ہے، میرا تے اونا دا کوئی فرق نہیں، میں اوہی محمد ہاں، نعوذ باللہ من ذالکا۔ انہا ملعونہ تے لعنت کے جنہ دا یہ عقیدہ، اور ایسے واسطے
ساڈی سپریم کورٹ ساڈی ہائی کورٹ نے بات کیتی ہے، فیصلہ جاری کیتا ہے کہ جدوں بھی قادیانی کہندے نے نا کلمہ پڑھتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جدوں کلمہ پڑھتے نے کہندے نے محمد تو مراد مرزا قادیانی ہوندا، لہذا اس ملک دے اندر قادیانی ایک کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اے وجہ کہ جدوں بات کردے نے محمد انہوں نے اے گل کیتی، اس تو مراد مرزا قادیانی ہوندا، نبی پاک نہیں جے ہوندا۔ قادیانی دا ایک عقیدہ بیست ثانی کنوں کہندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روح جڑی ہے وہ دوبارہ مرزا قادیانی دے اندر داخل کیتی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کائنات دے سب تو بڑے گستاخ، اور اسی واسطے سپریم کورٹ نے نال نوٹس لکھیا کہ اگر ان قادیانیاں نو اجازت دے دئیے کلمہ پڑھن دی، اگر اجازت دے دئیے انہاں نو کہ اپنی تحریراں دے اوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن تے خدشہ ہے کتے فسادات نہ ہو جان، کیونکہ مسلمان جڈا مرضی کمزور ہوئے نبی دی توہین برداشت کر سکتا نہیں، کیونکہ انہاں دے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک محمد مرزا قادیانی۔ حضرات البدر رسالہ مرزے دی زندگی دے اندر شائع ہویا 1906 دے اندر 5 اکتوبر مرزا قادیانی نکلدا پہ باہر کرو تے اے دا گجرات دے قریب رہن والا ظہور الدین اکمل قادیانی او شاعر ہے، آندا حضور تواڈے واسطے ایک شعر لکھے نے۔ کی شعر لکھے نے؟ اے شعر اے نے محمد اتر آئے ہیں ہم میں، نعوذ باللہ من ذالک، محمد اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، نعوذ باللہ من ذالک، محمد اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر، یعنی کہ اس نبی تو ود کے، اشارہ کدے والے؟ مرزا بے ایمان وال۔ محمد اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی پاک تو ود شان لے کے آیا مرزا۔ اے ہوئی وہ شیر جدی وجہ دے نال قادیانیاں نو قومی اسمبلی دے اندر کافر قرار دیتا گیا۔ مرزا ناصر نو پوچھیا گیا نا آ شیر جڑا تواڈے مرزے دے متعلق لکھیا اور مرزے نے شاباش بھی دیتی ہے انہوں اپنے شعر نو، تو مرزا ناصر کہنے لگا نہیں حوالہ کدا الفضل دا، او تھے منحرف ہو گیا، آندہ جی ہے ہی نہیں، ادو ہے ہی نہیں سی۔ انہاں کہا چلو حوالہ کسی اور کتاب دا ہونا، گل ہے کہ نہیں؟ نہیں گل ہے ہی نہیں ہے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے سیالکوٹ گل دسی، کہنے لگے اے حوالہ نہ لبے، حوالہ نہ ملے، اے حوالہ ملیا تے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی لائبریری جو ملیا۔ اے میرے کو بھی الحمدللہ رسالہ موجود ہے اصلی حالت دے اندر، البدر رسالہ، اے رسالہ دیتا گیا اور مین اہم اس رسالے دی بنا تے قادیانی نو کافر قرار دیتا۔ قادیانیاں نو کافر قرار دینے والے اتھے مولوی نہیں سن قومی اسمبلی دے اندر، اور 10 نہیں تے 12 ہونگے علماء، عام لوگ سن، عام جڑے دین والے بھی نہیں سن، لیکن جدو مرزا قادیانی دا موقف سنتے سن توبہ توبہ کرتے سن۔ اللہ نے ویکھو ختم نبوت دا کام لے لیا تے اس وقت دے قومی اسمبلی دے اراکین تے ممبراں کولوں رب نے لے لیا۔ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایتھے ہن تانوں میں ایک ہور گل سنان لگا تاکہ پتہ چل جائے وہ جڑا سپریم کورٹ دے اندر جڑا اپنا کیس حضرت علامہ ساجد میر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جو دائر کیتا ایویں نہیں کیتا،
انہیں اجازت منگی کہ تفسیر صغیر مرزا محمود دی تفسیر اینو شائع کرن دی اجازت دیتی جائے. اسی کیوں اجازت دیتی دئیے؟ تہاڈا کی تعلق اس قرآن دے نال؟ او دی وجہ ہے قرآن پاک دی ایک آیت ہے کیڑی؟ وما ارسلناک الا، بولو ہاں، رحمت للعالمین. مرزا قادیانی لکھ دے نعوذ باللہ اے آیت میرے متعلق نازل ہوئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن مجید دی ایک صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ شان کی دی ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی. مرزا قادیانی لکھ دے تذکرہ، میرے کو کتاب موجود ہے اور اے او کتاب تذکرہ ہے کہ انہاں قادیانیاں دے نزدیک آ کتاب ایک قرآن دے برابر دا مقام جے، نعوذ باللہ من ذالک. اے دے اندر وحی ہے مرزا دی، مرزا کہندا وحی اے دے اندر، اور اے دے اندر لکھیا ہے اے سورۃ الکوثر اے تے آئی مرزا دے متعلق، نعوذ باللہ من ذالک. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مرزا قادیانی لکھ دے نعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا میری نبوت دے متعلق. اہلا سہلا مرحبا. مولانا احمد ساری صاحب تشریف لے آگے. میں اپنی بات نو ذرا جلدی انشاءاللہ سمیٹن دی کوشش کرنا، جتنا منو ٹائم ملیا میں انشاءاللہ کوشش کراں گا او دے اندر ہی میں رہا. توجہ بھائی، معلوم یہ ہویا کہ قادیانیہ دا جو عقیدہ ہے وہ کسے صورت دے اندر اسلام والا عقیدہ نہیں، کسے صورت دے اندر اسلام والا عقیدہ نہیں. قادیانی سب تو بڑے گستاخ نے، سب تو بڑے اللہ دے گستاخ نے، سب تو بڑے پیغمبر دے گستاخ نے، سب تو بڑے قرآن دے گستاخ نے. اللہ اللہ اللہ. تیسری بات، مسلمان ہونے واسطے یہ بھی ایمان ہونا چاہیے ساڈا کہ اللہ نے اپنے نبی نو ایک قرآن عطا فرمایا. قرآن اللہ دا کلام، قرآن اللہ دا کلام ہے، اور قرآن مجید دے اندر کوئی تحریف نہیں. قرآن کیڑا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اے دے اندر قطعی طور تے کوئی تحریف نہیں، نہ کوئی تبدیلی ہے. ایک قرآن پاک آپ ایک معجزہ ہے.
تے مرزا قادیانی دا بیٹا مرزا بشیر احمد کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 177 او دے اتے لکھدا ہے نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک جو ایدیاں برکات سن نا، جو ایدی تاثیر ساری پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے مرزا قادیانی تے قادیان دے اندر دوبارہ قرآن نازل کیتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر تذکرے دے اندر لکھدا ہے خود مرزا آندا میری بات کوئی معمولی بات نہیں، آ زبان چو جو نکلدا نعوذ باللہ قرآن ہی نکلدا جے۔ استغفر اللہ۔ صفحہ نمبر 635 تذکرہ قرآن دا منکر۔ اور پھر ایتھے ہی بات ایسے تذکرے دے اندر آندا قرآن مجید دے اندر ایک آیت اللہ نے میرے تے نازل کی تھی، انا انزلناہ قریبا من القادیاں۔ استغفر اللہ۔ قرآن دے اندر لفظی بھی تحریف دی کوشش کی تھی، مانوی تحریف دی بھی کوشش کی تھی۔ ایک قرآن دے بھی منکر نے، اور اسے واسطے 1929 دے اندر مرزا محمود نے بات کہی کہ آ مسلماناں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، انہاں دا رب ہو رہے ساڈا رب ہو رہے، انہاں مسلماناں دا قرآن ہو رہے ساڈا قرآن ہو رہے، انہاں دا نبی ہو رہے ساڈا نبی ہو رہے۔ انہیں خود اعتراف کیتا اس بات دا۔ معلوم ہویا انہاں دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں، انہاں دا حدیث نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ حضرات اعجاز احمدی کتاب میرے کو موجود ہے، جلد نمبر او دی 18 اور اسی طرح صفحہ نمبر او دا 3 ہے، او دے تے لکھدا ہے مرزا قادیانی اگر کوئی ویندے ہو نا تسی میرے بیان دے خلاف کوئی حدیث ہوندی ہے، اے لفظ نے مرزے دے، اگر کوئی حدیث ہوندی ہے میرے بیان دے خلاف، اس حدیث نو چوک کے ردی دی ٹوکری دے اندر پھینک دیو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ میری توبہ، اے عقیدہ ہے نا دا قرآن دے متعلق تے حدیث دے متعلق۔ استغفر اللہ۔ اور کیویں مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ساڈے ایک میں حیران ایک نام کی لینا ہے بس سامنے یاد آ گئے، اے جی ساڈا انہاں دا ایڈا رولا نہیں مرزیاں دا۔ استغفر اللہ۔ بس توحید تے اسی تے او مرزئی کوئی ہاں۔ استغفر اللہ۔ بھئی تہاڈی توحید ایکو ہی ہوئے گی، اسلام والیاں دی توحید دا مرزیاں نال کوئی تعلق نہیں۔ پھر حرمین جاندے نے لوگ بیت اللہ دے اندر، اللہ سانو سب نو بار بار حرمین دیاں زیارتاں سعادتاں نصیب فرمائے، حج عمرہ بار بار اللہ سانو کرائے۔ حضرت ربانی صاحب بھی ماشاءاللہ چند دن قبل عمرہ کر کے آئے۔ اللہ سانو سب نو بار بار انہاں شہراں دا مکے تے مدینے دا اللہ پاک سانو راہی تے مسافر بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، کنی عظمت انہاں شہراں دی جنہ شہراں دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، آپ دیاں تلیاں مبارک لگیاں، اور اللہ نے قرآن نازل کیتا انہاں شہراں دے اندر بڑیاں مبارک وہ جگہ وہ مقامات نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ایک بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا اے دے اندر مسجد حرام دا تے مسجد اقصی دا۔ ایتھے ہن بات یاد رکھنی، اس آیت تو مراد مرزا قادیانی دی کتاب ہے خطبہ الہامیہ جلد نمبر 6 روحانی خزائن۔ یہ کہندا ہے یہ جڑی آیت ہے نا، یہ جڑی میں مسجد قادیاں مسجد اقصی بنان دے رب نے او دے متعلق دسیا ہے دے اندر۔ نعوذ باللہ۔ اور پھر حدیث پاک دے الفاظ نے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامع مسجد دے سفید مشرقی منارے دے اتے اترن گے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے انہیں اپنی او جڑا گردوارہ بنایا نا او دا منار شروع کر دیتا، اے او منار ہے جدے متعلق حدیث دے الفاظ ہیں۔ اچھا او جناب اد چ رہا، یہ پہلے ہی مر گیا، یہ 1915 دے اندر مکمل ہویا، منار معلوم ہویا، اس گلوں بھی یہ جھوٹا ثابت ہویا۔ میں جڑی گل کرنی چاہنا
مکے تے مدینے یہ دی عظمت بڑی، یہ دی شان بڑی، سارے حج نو جاندے نے، عمرہ کرن جاندے نے۔ تے مرزا قادیانی لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر، آندا ہے تسی جاندے ہو آئینہ کمالات اسلام جلد نمبر 5، آندا ہے تسی اوتھے بیت اللہ حج کرن جاندے ہو، کی ضرورت ہے اوتھے جان دی؟ قادیان چ سالانہ جلسے چ آ جایا کرو، اس حج نالوں زیادہ تانوں ثواب ایتھے ہوئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایتھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نا مرزا قادیانی نے کتاب ایک لکھی جدا نام ہے ازالہ و حام، او دا جواب دیتا تائید اسلام تے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے کتاب لکھی ہے، کیڑی والا بولو ہاں، کیڑی مشہور کتاب کیڑی سیرت دی لکھی؟ رحمت للعالمین کتاب انہاں لکھی۔ انہاں نے تائید اسلام کتاب لکھی، اور میں اتھے گل کرا، حضرت ابراز ظہیر صاحب موجود نے، مولانا دی کتاب ساڈے ایک مکتبہ فکر دے، ساڈے مسلک دے نہیں، انہاں الگ اپنا نسب بنایا ہے، الگ مسلک والے نے، انہاں اوہی کتاب شائع کیتی ہے تائید اسلام، لیکن حضرت دا نام بھی اڑا دیتا ہے، ٹائٹل بھی اڑا دیتا ہے، اپنا اتے نام لکھے ہے، اور کتاب بھی میرے کو انہاں دی چوریاں انشاءاللہ اسی پڑھاں گے، اور اللہ دے فضل و کرم نال اپنی کھوئی ہوئی میراث واپس لے کے رواں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بڑا نام ہے اس بندے دا، جس بندے نے تائید اسلام کا کی دی بھی غلطی کوئی نہیں بات چھٹی، لکھ کے یعنی کہ کمپوزنگ کرا کے تے پھر اپنے نام تو اپنی مجلس والوں جناب انہاں شائع کر دیتی۔ انج دا تے کام ہوندا پیا، اللہ سانو بیدار رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے قاضی صاحب نے ایک بات کیتی، کہنے لگے تائید اسلام صفحہ نمبر 86 تے فرماندے نے، مرزا قادیانی میں فقیر بندہ، تو بھی بڑیاں پیشگوئیاں کیتی ہیں، میں بھی پیشگوئی کرنا ہے، میں ایک پیشگوئی کر لگا، تو ساری زندگی بیت اللہ نہیں جا سکتا۔ ایک کنہ پیشگوئی کی تھی حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے، انہاں پیشگوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی میں پیشگوئی کر رہا، تو ساری زندگی بیت اللہ نہیں جا سکتا۔ اس کتاب دے شائع ہون دے بعد مرزا قادیانی 10 سال زندہ رہا، بیت اللہ وال منہ نہیں کر سکے۔ ارے تواڈے اکابرین او انہاں دی اینی خدمات نے انجی سمجھو کہ گرد و غبار پیا کتاباں تے، انہاں کتاباں نو اور گرد و غبار بس اڑان دی جھاڑن دی لوڑ جے، اسی طرح خدمات ترو تازہ نے ذکر کریا کرو اپنے اکابرین دا۔ میں جو بات کرنی چاہنا، بیت اللہ دے اے منکر دشمن اور بیت اللہ تو زیادہ قادیان و اہمیت دیندے نے۔ حضرات آخری باتاں، اور اسی طرح مسلمانہ دا ایمان صحابہ کرام تے اہل بیت والوں کسی تو مخفی نہیں، ساڈے نزدیک اہل بیت ساڈیاں اکھاں دے تارے نے، صحابہ ساڈے دلاں دا سرور اور چین نے۔ تے مرزا قادیانی کی لکھدا ہے، آندا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کردیاں ہویاں، نزول المسیح صفحہ نمبر 99 مرزے دی کتاب ہے، آندا میرے سامنے حسین دا ذکر نہ کریا کرو، اے انجی ہے، ایک پاسے کستوری پئی ہے تے ایک پاسے گندگی دا نعوذ باللہ ڈھیر ہے، میں کستوریاں ذکر حسین نعوذ باللہ گندگی دا ڈھیر ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک اور کتاب کے اندر اجاز احمد کے اندر لکھ دا آندہ واقعہ کربلا ہویا بڑا ہویا، انج دے 100 واقع ہو جان، میرا تبلیغ دے میدان دے اندر 1 منٹ واقعہ کربلا دے 100 واقعہ دے اتو پا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ دا بھی ایک گستاخ، اہل بیت دا گستاخ، ماہنامہ المہدی 1915 دا رسالہ جنوری دا صفحہ نمبر 55 او دے تے
قادیانی ایڈیٹر لکھدا ہے او تسی ذکر کر دیو ابو بکر تے عمر دا، ابو بکر تے عمر دا ذکر کر دیو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابو بکر تے عمر مرزا قادیانی دے جتیاں دے تسمے کھولن دے بھی لائق نہیں سن۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے عقیدہ انہاں دا صحابہ دے متعلق، اہل بیت دے متعلق، تو میرے بھائیو ہن بیدار ہون دی ضرورت ہے۔ قادیانی پھر سر اٹھا رہے نے، اپنی صفحہ دے اندر اتحاد پیدا کرو۔ یہ جذباتی عقیدہ، معمولی عقیدہ نہیں، نبی دی ختم نبوت دی تحفظ کرنا، چوکیداری کرنا معمولی عقیدہ نہیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد آخری پیغام دے کے سلام کر لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ نے شہادت دی خبر دیتی نا سیدہ ام عمارہ نو، ام عمارہ تیرا بیٹا میری ختم نبوت دا دفاع کر دیاں، چوکیداری کر دیاں، پہرا دیندیاں مسلمہ کذاب نے شہید کر دیتا، او دے ٹکڑے کر دیتے نے، منو جبریل نے دسیا تے اماں جی دی اکھاں چوں آنسو نے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ منو موقع دیتا تے میں اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ نو ہی تہاڈی ختم نبوت دی چوکیداری کرن واسطے انہوں بھی میں قربان کرن واسطے تیار ہاں۔ تے میرے نبی نے خوشی دے نال جڑی دعا فرمائی نا، میں کہنا اللہ سانو بھی اس دعا دا حقدار بنا۔ او دعا کی اللہ ویکھو ساڈی سارے دی دعا ہوندی ہے نا، اللہ جنت دے اندر سانو صحابہ دا ساتھ نصیب فرما، کہہ دو آمین۔ اللہ سانو جنت دے اندر نبیاں دا ساتھ نصیب فرما، اللہ سانو جنت دے اندر صدیقاں دا ساتھ نصیب فرما۔ ساڈی تڑپ ہے، ساڈی دعا ہے تے میرے نبی کی دعا کر رہے نے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ اے میرے اللہ اب ویکھ لا تیری بندی دا ختم نبوت دے معاملے دے اندر اینا جذبہ اللہ اپنا دوسرا بیٹا قربان کرنے واسطے تیار ہو گئی۔ اللہم اجعلہم رفقائی، اللہ اس سارے خاندان اللہ اس سارے خاندان جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرما۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اے ختم نبوت دے جننے چوکیدار نے میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرما۔ تو میرے بھائیو یہ دعا اگر لینی ہے نا پھر میدان دے اندر نکلنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے پہرا دینا۔ اس دور دے اندر پہرے دی بڑی ضرورت پہ گئی ہے، اور ہر مجلس دے اندر نبی دی ختم نبوت دے متعلق بات ہوئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت دے اتے سانو ہمیشہ قائم تے دائم رکھے۔ بہت ساریاں باتاں رہ گئیاں، پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع کسی موقع تے دتا تے بات ہوئے گی۔ اور اپنے اکابرین دی خدمات دا بھی تذکرہ کریا کرو، اپنی اولاد نو جناب دین دے متعلق ختم نبوت دے متعلق سمجھاندے رہا کرو، پڑھاندے رہا کرو۔ الحمدللہ بذریعہ ڈاک ختم نبوت کورس ساڈا ادارہ کرا رہا ہے، نہ کوئی ڈاک خرچ، نہ کوئی فیس، نہ کوئی گل، نہ بات، اللہ دی رحمت نہ بس ایک خط کرنا ہے، میسج کرنا ہے تو ختم نبوت دا کورس تواڈے بچیاں دے کول آ جانا، انہوں پڑھاؤ سکھاؤ، نبی دی ختم نبوت تے پہرا دو۔ اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے جڑا نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیندا صلی اللہ علیہ وسلم او انج ہی ہے کہ جو حضور دی ذاتی طور تے خدمت کردا، ذاتی طور تے میرے نبی نو بڑا پیار جو دے نال جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیندا ہے۔ اللہ سانو سب نو حضور دی ختم نبوت دا چوکیدار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔